السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے مولا ان تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک اتنا زیادہ طاقتور وظیفہ، اتنا مبارک اور اتنا مجرب آپ کو یہ وظیفہ بتانے والا ہوں کہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص اس نام کو 3 بار پکار لے اس کی بڑی سے بڑی حاجت، اس کی بڑی سے بڑی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ کر آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں سنانے والا ہوں۔ اسی لفظ کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اسی لفظ کے تعلق سے وہ واقعہ ہے۔ میں آپ کو اس واقعے کو بھی بتاؤں گا، سناؤں گا، اور اس کے فضائل کیا کیا ہیں اور کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کس طرح سے ہمیں یہ کون سا نام ہے جو ہم کو پڑھنا ہے، کس وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری جانکاری پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کر دیں تاکہ اس سے دوسرے بھائی بہن فائدہ حاصل کر سکیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ ان پریشانیوں میں جو بھی کوئی پریشانی یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت یہ نام پڑھ لے، انشاءاللہ اسی وقت اس کی پریشانی، اس کی دقت، اس کی مصیبت ٹل جائے گی۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچنے کا یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ عمل کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے ہم اس کا پورا طریقہ کار جان لیتے ہیں کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لفظ یعنی جو شخص اس لفظ کو پڑھتا ہے، 3 بار پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص، ظالم شخص آ کر جھوٹ بہکا کر آپ کو کہیں پر لے جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد حضرت زید بن حارث دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ حیرت میں ہو گئے کہ اتنی بہت سی لاشیں کن لوگوں کی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جو آپ کو وہاں پر لے کر گیا تھا، تو وہ آپ پر حملہ کرنے کی، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آپ کی طرف بڑھا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص رک جاؤ، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو۔ اتنے میں وہ شخص بولا، ٹھیک ہے، تم 2 رکعت نفل نماز ادا کر لو، پھر اس کے بعد میں آپ کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، پھر وہ آپ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمہ پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی برکتی نام پکارا، یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ کہا تو آواز آتی ہے، اے شخص ان کو قتل کرنے سے باز آ جا۔ یہ شخص جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے گھبرا گیا اور اس نے دیکھا کہ آس پاس میں تو کوئی موجود نہیں ہے،
ہم دونوں کے علاوہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ گھبرا گیا، پھر اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا، لیکن کوئی دوسری آواز، دوبارہ آواز نہیں آئی۔ تو پھر یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا۔ اتنے میں ہی پھر آواز آتی ہے، یعنی جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ یا ارحم الراحمین پکارا، تو پھر آواز آتی ہے، اے شخص ان کو قتل کرنے سے باز آ جا۔ پھر بھی یہ شخص پھر دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کوئی یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ شخص نہیں مانا۔ اس کے بعد آپ پر پھر تیسری مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین پکارا۔ تو اس کے بعد ایک شخص کو گھوڑے پر وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی تلوار ہے، اور وہ تلوار لوہے کی ہے اور وہ آگ سے جل رہی ہے، یعنی اتنی گرم ہے کہ اس میں سے لپٹیں اور آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اس شخص نے جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو گھوڑے پر موجود تھے انہوں نے اس ظالم شخص پر حملہ کیا اور اس کے پیٹ میں وہ تلوار گھسیڑ دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ایسے ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے یا ارحم الراحمین پہلی مرتبہ پکارا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور مجھ کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا، تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ آپ نے پھر دوبارہ سے یا ارحم الراحمین پکارا تو میں پہلے آسمان پر تھا۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب یا ارحم الراحمین پکارا تو میں آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ نام پکارتا ہے۔ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی دقت میں، جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو یا کوئی دقت آ جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے، اللہ پاک کو اس نام سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی خدمت میں آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ تو پیار دوستو، یہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے؟ آپ اگر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی آن پڑے، تو آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بہتر درود ابراہیمی ہی پڑھی جائے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہے وہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ اس طرح سے نام آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد یعنی 41 ٹائمز آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ دونوں صفاتی نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی۔ 3 مرتبہ درود پاک شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جتنی آپ کی بڑی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، مصیبت آن پڑی ہے آپ پر، فوراً آپ یہ نام پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اسی وقت آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ آپ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، آن پڑی ہے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔
اور کوئی بھی حاجت ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی مراد ہو، جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نام کو پکارنے کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور طاقتور اور بہت ہی اثردار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو اس طرح سے پڑھ لے گا انشاءاللہ اسی وقت اس کی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ یا عمل انشاءاللہ آپ کریے اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، شیئر کرنے کا کچھ نہیں جاتا ہے، بلکہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے، آپ شیئر کرتے ہیں کسی کو اور اس پر عمل کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے کوئی اس عمل کو، تو اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے میں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس سے فائدہ بھی ہے اور دوسرے بھائی بہنوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، ہر مسلمان بھائی کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔